رک سا گیا ہو ہر شاید جیسے سلو موشن میں چلی گئی ہو، اور اچانک شافعہ زمین پر گرا۔ نور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ شافعہ سپاٹ چہرے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زمین پر آہستہ آہستہ خون پھیلنے لگا تھا، اور اس لمحے نور کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے شافعہ کو پکارا اور دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ ذیان جیسے سکتے کے عالم میں شافعہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اچانک وہ چیختا ہوا شافعہ کے قریب آیا۔ ذیان نے جب اپنے پیچھے والے لڑکے کا سر بائک کے سٹینڈ پر مارا تو شافعہ دوسرے لڑکے کو مارنے کے لیے مڑا، لیکن اچانک اس نے گولی چلا دی۔ گولی چلنے پر بائک والا لڑکے کا برق رفتاری سے اٹھا اور چیختے ہوئے بولا، یہ کیا کر دیا تو نے؟ گولی نہیں مارنی تھی۔ گولی چلانے والے لڑکے نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ گن اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے بائک سٹارٹ کرنے کو کہا۔ وہ لوگ کوئی سیریل کلر نہیں تھے، چھوٹے موٹے چور تھے۔ گولی چلانے کا بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس لڑکے کو غصہ آیا ہوا تھا اور غصے میں ہی اچانک اس نے وہ فائر کر دیے۔ بائک والے لڑکے نے فوراً بائک سٹارٹ کی۔ وہ دونوں لڑکے تیزی سے بائک کے پیچھے بیٹھے، ان تینوں کے حواس بہتہ ہو رہے تھے۔ وہ تینوں جیسے ہی بائک پر بیٹھے اور بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھائے، ذیان نے انہی کی زمین پر پڑی ہوئی گن اٹھائی اور فائر کر دیا۔ ان میں سے پیچھے والے لڑکے کی ٹانگ پر گولی لگی تھی، لیکن انہوں نے بائک نہیں روکی۔ ذیان جنونی انداز میں فائرنگ کرنے والا تھا۔ نور چیختے ہوئے بولی، ذیان شافعہ! ذیان شافعہ کی طرف مڑا۔ شافعہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کے پیٹ میں 2 گولی لگی تھی۔ وہ ہوش میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ذیان نے بغیر دیر کیے اسے اٹھا کر پیچھے گاڑی میں ڈالا۔ ڈاکو کی گن بھی اس نے گاڑی میں نیچے پھینک دی تھی۔ ذیان کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور نور سے بولا، اس کا چہرہ تھپتھپاتی رہو، اسے بے ہوش مت ہونے دینا۔ شافعہ کا سر نور کی گود میں تھا اور نور کا ہاتھ اس کی گولی لگنے کی جگہ پر۔ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ نور روتے ہوئے شافعہ کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ وہ اس کو ہوش میں رکھنا چاہتی تھی۔ شافعہ کی کرانے کے لیے نور چیختے ہوئے بولی، ذیان گاڑی تیز چلاؤ۔ ذیان گاڑی فل سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر شافعہ کو آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ اس نے راستے میں نہ جانے کتنی بائکس گرائی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ پوری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ اسے سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں بار بار دھندلاہٹ آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے حواس نہیں کھو سکتا تھا۔ اسے ہمت کرنی تھی۔ شافعہ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، نور کے لیے۔ شافعہ نے کراہتے ہوئے اپنے چہرے پر موجود نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور روتے ہوئے بولی، شافعہ آنکھیں بند مت کرنا، ہم ابھی پہنچ جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر شافعہ کے کرانے کے لیے۔ اس کے جسم میں درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی، جو دماغ کو معاف کر رہی تھی۔ اچانک اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اس نے نور کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرنی چاہی تھی، لیکن گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ نور کو جب اپنے ہاتھ میں سے شافعہ کا ہاتھ نکلتا ہوا محسوس ہوا، اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیختے ہوئے بولے، ذیان گاڑی تیز چلاؤ۔ سامنے بائیں جانب سے ایک پانی کا ٹینکر تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ ذیان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گاڑی کی سپیڈ برقرار رکھی۔ اس نے اتنی تیز سپیڈ سے ٹینکر کے سامنے سے گاڑی نکالی کہ اس ٹینکر اور کار میں صرف 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن پھر بھی گاڑی پیچھے سے اسکریچ ہوتی ہوئی گئی تھی۔ شافعہ نے نور کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ نور کو پکار رہا تھا، لیکن آواز نہیں تھی۔ نور اس کا گال تھپتھپا کر بولے، شافعہ میری طرف دیکھو شافعہ۔ شافعہ نے ایک لمبا سانس کھینچنا چاہا، لیکن نہیں دے سکا۔ اس کا اپنا جسم بے جان محسوس ہونے لگا۔ درد کی ایک لہر اس کے سینے تک پہنچی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ آنکھیں کھلے رکھنے کی ہمت اس میں ختم ہو گئی تھی۔ سانس گلے میں اٹک رہا تھا، جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ شافعہ نے بے حس و حرکت آنکھیں بند کی۔ اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر رونے مت بیٹھ جانا۔ نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور غصے سے بولی، روں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟ شافعہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا، تم مجھے سوچنا۔ شافعہ نے ایک سانس کھینچتے ہوئے آنکھیں کھولی اور نور کی طرف دیکھا۔ ماضی کے کچھ حسین منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا سر نور کے کندھے پر تھا۔ ایسے مت کیا کرو یار، ورنہ مجھے عشق ہو جائے گا۔ شافعہ کی کراہتی ہوئی آواز نکلی، ماما۔ نور روتے ہوئے بولی، شافعہ ماما بھی آ جائیں گے، تم ہمت کرو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ شافعہ کی آنکھ کے کنارے سے آنسو نکل کر کن پٹی سے بہتے ہوئے بالوں میں جذب ہو گیا۔ اس کی تکلیف اس کے چہرے سے بیاں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ہچکی کے ساتھ نور کا نام پکارا اور آہستہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نور کے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔
نور نے اپنا ہاتھ کھولا، شافعہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نکل گیا۔ نور نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ خاموش۔ تم میں میرا ذاتی خیال نہیں، تم سب کے سامنے مجھے نظر انداز کرتی ہو۔ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں نظر انداز کیوں کروں گی؟ نور نے آہستہ سے شافعہ کو پکارا۔ شافعہ، ایسے مت کیا کرو ورنہ مجھے تم سے عشق ہو جائے گا۔ نور کو اپنے آگے پیچھے سناٹا محسوس ہوا، ہر چیز بے معنی، ہر چیز بیکار۔ زندگی میں ایک بار پھر اسے اپنے پیروں تلے زمین اور سر سے آسمان کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دائیں بائیں گردن گھمائی، شافعہ کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تم مجھے یوں حسین خواب دکھا کر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ذیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شافعہ کی آنکھیں باندھی، وہ ہاسپٹل پہنچنے والے تھے۔ ذیان اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا، نور اسے کچھ نہیں ہوا، ہم بس پہنچ رہے ہیں۔ لیکن ذیان کو لگا وہ نور کو نہیں خود کو تسلی دے رہا ہے۔ نور شافعہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم میری زندگی میں آئے تھے تو میں نے تم سے ایک سوال نہیں کیا تھا، لیکن تم میری زندگی سے یوں نہیں جا سکتے، تمہیں میرے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ تم مجھے اپنا عادی بنا کر ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ شافعہ وارسی، میں تمہاری زندگی میں نہیں آئی تھی تو تم میری زندگی میں آئے تھے، تم نے میرا ہاتھ تھاما تھا، تم نے مجھے سہارا دیا تھا، تم مجھے یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے۔ نور چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن شافعہ نہیں اٹھا، اور وہ جو اس کی ایک پکار بعد اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، آج اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں سے نکال لیا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہ آج ایک بار پھر بے سہارا ہونے والی ہے۔ حیدر صاحب اور عارفہ بیگم سو رہے تھے۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، حیدر صاحب کی آنکھ کھلی تو وہ پریشانی سے دروازے کی طرف گئے۔ عارفہ بیگم بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حیدر صاحب نے دروازہ کھولا، سامنے ارحام کھڑی تھی۔ حیدر صاحب پریشانی سے بولے، ارحام بیٹا، تم اس وقت خیریت تو ہے نا؟ عارفہ بیگم بھی اٹھ کر پریشانی سے دروازے میں آئی۔ ارحام کے چہرے پر پریشانی تو ہاتھ میں موبائل۔ بابا، اتنی دیر ہو گئی ہے، ذیان ابھی تک گھر نہیں آئے۔ حیدر صاحب نے پریشانی سے گھڑی کی طرف دیکھا، 2:30 بجنے والے تھے۔ ارحام روحان سی ہو رہی تھی۔ عارفہ بیگم نے اسے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ حیدر صاحب موبائل کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، بیٹا تم نے فون کیا ہے اسے؟ ارحام اسباب میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کیا تھا لیکن ان کا فون بند جا رہا ہے۔ حیدر صاحب نے ذیان کا نمبر ڈال کیا، موبائل بند تھا۔ عارفہ بیگم پریشانی سے بولی، حیدر صاحب اتنی دیر ہو گئی، اب تک تو ذیان کو آ جانا چاہیے تھا، آپ فون کرے اسے۔ حیدر صاحب دوبارہ ذیان کا نمبر ملاتے ہوئے بولے، اس کا نمبر مستقل بند جا رہا ہے۔ ارحام کھڑے ہوتے ہوئے بولی، بابا آپ شافعہ کو فون کر کے دیکھے۔ حیدر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور شافعہ کے نمبر ملانے لگے۔ شافعہ کے نمبر پر کال جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ حیدر صاحب نے 2-3 بار کال ملائی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حیدر صاحب کے چہرے پر بھی پریشانی پھیلی۔ شافعہ فون نہیں اٹھا رہا، ارحام کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا۔ عارفہ بیگم پریشانی سے بولی، ارحام بیٹا تم نور کو فون کر کے دیکھو۔ ارحام نے بغیر وقت ضائع کیے نور کا نمبر ملایا لیکن اس کے فون پر بھی بیل جا رہی تھی لیکن کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ارحام پریشانی سے بولی، نور بھی فون نہیں اٹھا رہی، ماما کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حیدر صاحب اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ آ کے بولے، نہیں بیٹا، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے موبائل کہیں دور رکھا ہوا ہو ان کا، اور ذیان ابھی آتا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو۔ ارحام نے پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاسپٹل کے سامنے پہنچ کر ذیان نے گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بریک لگانے پر اس کا سر اسٹیئرنگ وہیل پر لگتے لگتے بچا تھا۔ اس کے ہونٹ میں سے خون بھی رس رہا تھا لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر شافعہ کو باہر نکالا۔ ذیان شافعہ کو اٹھائے اندر لے کر جا رہا تھا۔ نور اس سے پہلے بھاگتے ہوئے اندر گئی اور وارڈ بوائے سے چیختے بولی، اسٹریچر لاؤ، ایمرجنسی ہے۔ وارڈ بوائے بھاگتے ہوئے اسٹریچر ذیان کی طرف لے کر گیا۔ ذیان شافعہ کو اسٹریچر پر لٹاتے ہوئے چیخ کر بولا، ڈاکٹر کو بلواؤ۔ ذیان اتنی زور سے چیخا تھا کہ ہاسپٹل کا سارا اسٹاف باہر آ گیا تھا۔ ایک ڈاکٹر بھاگتا ہوا شافعہ کے پاس آیا، اسے چیک کرتے ہوئے بولا، ذیان سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ذیان ہامتا ہوا بولا، گولی لگی ہے۔ نور روتے ہوئے شافعہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ جلدی ٹریٹمنٹ شروع کرے نہ، دیکھیں کتنا خون بہہ رہا ہے نا۔ نور کا ہاتھ ابھی بھی شافعہ کے زخم پر تھا، اس کے دونوں ہاتھ خون میں تھے، کپڑوں پر بھی جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر وارڈ بوائے سے بولا، آپریشن تھیٹر میں لے کر چلو، اور ڈاکٹر شہریار کو فون کرو، ان سے کہو ایمرجنسی ہے۔ پھر ذیان سے بولا، یہ پولیس کیس ہے، آپ پولیس کو اطلاع کر دیں، ہم انہیں آپریشن تھیٹر میں لے کر جا رہے ہیں، جب تک بڑے ڈاکٹر بھی آ جائیں گے آپ جلد از جلد بلڈ کا انتظام کر لیں۔ ذیان اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، میں سب کچھ کر لوں گا، آپ بس ٹریٹمنٹ شروع کریں جلدی۔ ڈاکٹر نے اسباب میں سر ہلائے اور آپریشن تھیٹر کی طرف چلا گیا۔
ضیاء نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ اچانک اسے نور کا خیال آیا۔ اس نے آگے پیچھے نظر دوڑائی۔ نور آپریشن تھیٹر کے باہر بے سود سے کھڑی تھی۔ ایک نرس ضیاء کے پاس آئی اور کچھ پیپر اس کے آگے کیے۔ آپ ان پر سائن کر دیں۔ ضیاء نے نور کے دیکھا، پھر سانس کھینچتے ہوئے پیپر پر سائن کر دیے۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا لیکن اسے سب کچھ سنبھالنا تھا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹول کا فون تلاش کیا لیکن فون نہیں ملا تو وہ تیزی سے ریسیپشن کی طرف دوڑا اور حیدر صاحب کو فون کرنے لگا۔ حیدر صاحب بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ ارحام اور عارفہ بیگم صوفے پر بیٹھے تھے۔ حیدر صاحب تھوڑی دیر بعد ضیاء، شافعہ، نور تینوں کے نمبر ڈال کر رہے تھے لیکن کسی سے بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں کھڑے تھے جب ان کا فون بجا۔ حیدر صاحب نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر فوراً کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ضیاء کی کامتی ہوئی آواز آئی، بابا۔ حیدر صاحب کے چہرے پر اطمینان پھیلا۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولے، کہاں ہو تم؟ کتنی دیر ہو گئی اب تک نہیں آئے اور تمہارا فون بھی بند جا رہا ہے، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے ضیاء کچھ نہیں بولا تو حیدر صاحب پریشانی سے بولے، کچھ بولو بھی، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بابا شافعہ کو گولی لگ گئی ہے۔ ضیاء کے یہ الفاظ ادا کرنا مشکل ہوا تھا۔ حیدر صاحب کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ گولی لگی ہے؟ انہیں اپنی آواز کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عارفہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی لیکن ارحام نہیں کھڑی ہو سکی۔ عارفہ بیگم پریشانی سے حیدر صاحب کا بازو پکڑ کر بولی، کیا ہوا ہے؟ کس کو گولی لگی ہے؟ حیدر صاحب کے حواس باہتا ہو رہے تھے۔ وہ عجلت میں بولے، کیسے لگی ہے گولی؟ ضیاء روحن سی آواز میں اپنی آنکھیں رگڑتا ہوا بولا، آپ یہ سب چھوڑی، آپ بس ہاسپٹل آ جائیے، مجھ سے یہ سب ہینڈل نہیں ہو رہا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بابا، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو۔ حیدر صاحب فوراً دراز کھول کر اپنی گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے بولے، تم ہمت مت کرو، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ضیاء نے انہیں ہاسپٹل کا نام بتایا۔ حیدر صاحب کال کاٹے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی کال کاٹی، عارفہ بیگم نے بےتابی سے پوچھا، کس سے گولی لگی ہے؟ ضیاء، میرا ضیاء ٹھیک تو ہے نا؟ حیدر صاحب نے پہلے عارفہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر ارحام کی طرف۔ شافعہ کو گولی لگی ہے۔ عارفہ بیگم نے پیچھے ہوتے ہوئے صوفہ تھاما۔ ارحام ایک جھٹکے سے کھڑی اور بے یقینی سے بولے، شافعہ کو گولی لگی ہے؟ کیسے؟ لیکن کیسے؟ حیدر صاحب بڑھ جاتے ہوئے بولے، یہ صاحب مجھے نہیں پتا، میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ ضیاء اکیلا گھبرا رہا ہے، نور بھی پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ عارفہ بیگم ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ حیدر صاحب انہیں منع کرتے ہوئے بولے، نہیں، رات بہت ہو رہی ہے، اب بچوں کے ساتھ رہیے، میں پہنچ کر فون کروں گا۔ حیدر صاحب تیزی سے باہر چلے گئے۔ عارفہ بیگم صفحے پر بیٹھی، ارحام بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ عارفہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، ارحام، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، بیٹا تم بھی شافعہ کے لیے دعا کرو۔ وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولی، یا اللہ میرے بچے پر اپنا کرم رکھنا۔ ساتھ ساتھ ان کے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے۔ شافعہ انہیں ضیاء کی طرح ہی پیارا تھا۔ ارحام صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے نور کا خیال آیا، نہ جانے نور کیسی ہو گیا۔ ارحام اٹھ کر محراب کے کمرے میں گئی۔ اس نے محراب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3-4 دستک کے بعد محراب نے آنکھیں مسلتے ہوئے دروازہ کھولا اور اسے وہاں دیکھا۔ حیرانی سے بولی، بھابھی آپ یہاں؟ اس وقت ارحام پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر آئی۔ محراب ابھی بھی نیند میں ہی تھی۔ وہ محراب کو لے کر صوفے پر بیٹھی۔ محراب پریشانی سے بولی، بھابھی کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحام ٹوٹے لفظوں میں بولی، شافعہ کو گولی لگی ہے۔ محراب ایک جھٹکے سے منہ پر ہاتھ آ کے کھڑی ہوئی، شافعہ بھائی کو لیکن کیسے؟ محراب کے فوراً آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ارحام اٹھتے ہیں بولی، پتہ نہیں ہے، ابھی بابا گئے ہیں۔ محراب روتے ہوئے بولی، ضیاء بھائی کہاں ہے؟ ارحام اسے خود سے لگا کر بولی، وہ انہی کے پاس ہے، تم اس طرح رو مت، ان کے لیے دعا کرو، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ محراب روتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ارحام اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ہاں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم دعا کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ محراب نے اسپات میں گردن ہلائی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ارحام نے اسے تسلی دے دی تھی لیکن نہ جانے کیوں اس کے خود کے دل کو تسلی نہیں تھی۔ ایک دھچکا سا تھا جسے جیسے ابھی کچھ غلط ہو جائے گا۔ نور آپریشن تھیٹر کے باہر والی بینچ پر دونوں ہاتھ باندھے بیٹھی حالہ میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی خون لگا ہوا تھا۔ وہ جیسے کسی شہر میں گم تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا لیکن اندر سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ ضیاء حیدر صاحب کو فون کر کے آپریشن تھیٹر کے باہر آیا۔ نور کو دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر رکا، خود کو بہت مشکل سے سنبھال رہا تھا۔ وہ نور کو نہیں سنبھال سکتا تھا لیکن وہ نور کو یوں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہمت اس سے ہی کرنی تھی۔ اس نے اپنے آستین سے آنکھیں رگڑی اور چہرہ صاف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے آیا اور نور کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ نور دوسری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ ضیاء نے اپنے ہونٹ پھینچے، آہستہ سے بولا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ضیاء کو اپنے لفظ کھوکھلے لگے۔ ضیاء نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور نور کے سامنے والی
دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نور نے آہستہ سے کہا وہ ٹھیک ہو جائے گا، زیان کو سمجھ نہیں ہے وہ خود کو تسلی دے رہی ہے یا اسی سے پوچھ رہی ہے۔ زیان اس کے قریب آتے ہوئے بولا ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ہم سب کے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا، اسے تمہارے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ نور نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، زیان نے نظریں چرا لی، نور کو اس کے لفظوں سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ زیان کی طرف دیکھا بولی وہ کچھ دنوں سے مرنے کی باتیں کر رہا تھا، اس نے اپنا گھر بھی میرے نام کر دیا ہے، کیا وہ مجھے اکیلا چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے؟ زیان نے مزید اپنی گردن جھکائی اور ہونٹ بھینچے۔ نور نفی میں سر ہلا کر بولی نہیں وہ مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے خود کو یوں بے بس اور بے سہارا نہیں چھوڑنے دوں گی۔ ہاں میں خود غرضہ ہو رہی ہو لیکن وہ مجھے اپنا عادی بنا کے یوں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نور چیخ دی۔ زیان اس کے پاس آتا ہوا بولا وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑ سکتا وہ تمہیں اکیلا، تم دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تمہارے اور اپنے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا ہے، اس نے بہت ہاتھ دیکھا تمہارے حوالے سے، وہ تمہیں ہم سب کو یوں نہیں چھوڑ سکتا، شافیہ وار سے یوں بے حس نہیں ہو سکتا، تم دعا کرو نور، دواؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہے، کیا پتا وہ اس وقت ہماری دواؤں کا منتظر ہو، ہم دونوں اس کی زندگی کا اہم جز ہے، وہ ہماری بات نہیں مانے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا اس نے بچپن میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ مریں گے، تو جب میں زندہ ہوں تو اسے کچھ کیسے ہو سکتا، وہ ہمیں بس تنگ کر رہا ہے، ویسے بھی اسے لوگوں کی نظروں میں رہنے کا بہت شوق ہے، تبھی تو اس نے خود کو نظر لگا لی، ساری غلطی تمہاری ہے نور، جب تمہیں پتہ ہے کہ میرا بھائی اتنا پیارا ہے تو تمہیں اسے کالا ٹکا لگائے بغیر باہر نہیں بیچنا چاہیے تھا، اب نہ جانے کس کی کالی نظر لگی ہوگی اسے۔ زیان اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتا تھا لیکن اس کے خود کی آنکھ سے بار بار پانی نکل رہا تھا، زیان حیدر ہار رہا تھا، وہ ٹوٹ رہا تھا، شافیہ بارسی کی ایک لمبی غنودگی نے زیان حیدر کے ضبط کو مات دے دی تھی۔ اس نے زیان حیدر کو رلا دیا تھا۔ زیان نے ایک لمبا سانس کھینچا اور نور سے بولا تم اٹھو جا کے اس کے لیے دعا کرو۔ نور آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھا، بولی میں یہاں سے گئی اور اگر وہ آگے کچھ نہیں بول سکے، زیان اسے اٹھاتا ہے بولا میں ہوں یہاں، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کے لیے دعا کرو۔ نور نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا اور کچھ فاصلے پر بنے پڑے روم کی طرف چلی گئی۔ زیان آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا تھا، ایک نرس باہر آئی، زیان کو اپنے ہاتھ پاؤں چمتے ہوئے محسوس ہوئے، وہ نرس زیان سے بولی آپ نے خون کا انتظام کر لیا؟ زیان نے اس بات میں سر ہلایا، جی ارینج کر لیا ہے، بس ایکسچینج کرنا ہے۔ نرس بولی ٹھیک ہے، پھر جب جن سے ایکسچینج میں خون دینا ہے وہ جا کے دے دے، ہم منگوا لیتے ہیں۔ نرس اندر جانے لگی تو زیان نے پوچھا وہ میرا بھائی کیسا ہے؟ نرس بغیر کسی تاثر کے بولی ان کا بلڈ کافی بہہ گیا ہے، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، آپ بس دعا کریں۔ زیان کو لگا تھا کہ وہ شاید کو تسلی والے الفاظ کہہ جائے گی لیکن نرس کی باتیں سن کر زیان کا اپنا جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نرس اندر جاتے ہوئے بولی آپ جلدی جا کر خون دے دیں۔ زیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلڈ بینک کیونکہ ہاسپٹل کے نیچے ہی بنا ہوا تھا اور زیان نے خون ارینج بھی کر لیا تھا، صرف اب خون کے بدلے میں دوسرا خون دینا تھا۔ زیان نیچے جانے لگا، جب اسے سامنے سے حیدر صاحب آتے ہوئے نظر آئے، زیان کو انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے زیان کی طرف آئے، انہیں دیکھا زیان کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس میں اور ہمت نہیں تھی اپنے جذبات پر قابو کرنے کی۔ حیدر صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کیسا ہے شافیہ؟ زیان ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگا، بابا وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بابا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ اس کا جملہ ختم ہونے سے پہلے حیدر صاحب اسے ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے بولے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہمت مت ہارو، تم ہمت ہارو گے تو باقی سب کیا کریں گے، سب کو تم نے ہی سنبھالا ہے۔ زیان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا مجھ میں ہمت نہیں ہے بابا، اسے ایسا دیکھنے کی آپ کو نہیں پتہ میں اسے کس حالت میں ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، وہ میرا بھائی ہے، اس کا خون بہا ہے۔ حیدر صاحب نے اپنی آنکھ کے کنارے صاف کرتے ہوئے زیان کے کپڑوں پر لگے خون کو دیکھا، جسے دیکھا انہیں شافیہ کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ابھی شافیہ کہاں ہے؟ زیان آنکھیں رگڑتے ہوئے بولا آپریشن تھیٹر میں ہے، خون کی ضرورت ہے، وہی لینے جا رہا ہوں۔ حیدر صاحب نے اس بات میں گردن ہلا کر پوچھا یہ سب ہوا کیسے؟ زیان انہیں ساری کہانی سنانے لگا۔ سب کچھ سننے کے بعد حیدر صاحب نے سختی سے مٹھیاں بھینچی، اگر زیان کی حالت روحانی نہ ہوتی تو وہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر ضد کرتے، آخر تمہیں ضرورت کیا تھی اتنی رات کو سنسان سڑک پر گاڑی روکنے کی؟ اگر ایک دن تم کب کیک نہیں کھاتے تو مر نہیں جاتے۔ زیان خاموش رہا، وہ جانتا تھا اس کی غلطی ہے، تم نے پولیس کو فون کیا؟ زیان نے اس بات میں سر ہلایا،
اتنے میں انہیں ہاسپٹل کے ریسیپشن پر پولیس آتی ہوئی نظر آئی۔ حیدر صاحب نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ حیدر صاحب کے پاس آ گئے اور ان سے ہاتھ ملانے لگے۔ پولیس والے بیان لینا چاہتے تھے لیکن نور تو بالکل بھی بیان لینے کی حالت میں نہیں تھے اور حیدر صاحب کو زیان کی حالت بھی ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ پولیس والوں سے بولے آپ لوگ کل بیان لے لیجیے گا، لیکن زیان بولا نہیں، بیان میں آج ہی دوں گا، لیکن پہلے میں خون دے کر آ جاؤں۔ پولیس والا کیونکہ زیان اور حیدر صاحب دونوں کو ہی جانتے تھے اس لیے وہ انتظار کرنے پر راضی ہو گئے۔ حیدر صاحب نے گھر سے نکلتے ہوئے تیمور صاحب کو اطلاع دے دی تھی۔ انہیں ہسپتال پہنچتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی۔ تیمور صاحب بھی بھاگے دوڑے تہمینہ بیگم کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ تیمور صاحب ریسیپشن سے پتہ کروا کر اوپر آ گئے تھے۔ دور سے حیدر صاحب نظر آ گئے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے حیدر صاحب کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا شافع کو، کیسے ہوا یہ سب؟ حیدر صاحب نے تیمور صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے ان کی پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ تہمینہ بیگم بھی روتے ہوئے بولی کہاں ہے شافع، کس حال میں ہے وہ؟ حیدر صاحب سانس کھینچتے ہوئے بولے زیان، نور اور شافع کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، راستے میں ڈاکو نے انہیں روک لیا، ان لوگوں کی شاید ہاتھا پائی ہوئی تھی اور انہوں نے گولی چلا دی۔ شافع اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ تیمور صاحب نے پریشانی سے سر پہ ہاتھ پڑا۔ تہمینہ بیگم روتے ہوئے بولی نور اور زیان کہاں ہے بھائی صاحب؟ نور پریئر روم میں ہے اور زیان پولیس کو بیان دینے گیا ہے۔ تیمور صاحب سر تھم کر کرسی پر بیٹھ کے ڈاکٹر نے کچھ بتایا۔ حیدر صاحب ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے ابھی آپریشن چل رہا ہے، آپ دعا کریں۔ زیان نے پولیس کو بیان دے دیا تھا۔ پولیس والے نور کا بیان بھی لینا چاہتے تھے لیکن زیان نے منع کر دیا۔ زیان واپس اوپر آیا۔ آپریشن شروع ہوئے 1.5 گھنٹہ ہونے والا تھا اور ان کے لیے یہ ایک منٹ 100 سال کے جتنا باری گزر رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر باہر نکلا، نور وہاں موجود نہیں تھی۔ زیان فوراً ان کے قریب آتے ہوئے بولا شافع کیسا ہے؟ ڈاکٹر سانس کھینچتے ہوئے بولا انہیں 2 گولیاں لگی ہیں، ایک گولی تو چھو کر نکل گئی ہے لیکن ایک گولی ان کے گردے کے بہت قریب لگی ہے اور بہت قریب سے گولی لگنے کی وجہ سے خون کافی بہہ گیا ہے۔ زیان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ کچھ غلط سننے سے پہلے زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ زیان نے کپکپاتے لفظوں سے پوچھا شافع کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گولی ہم نے نکال دی ہے لیکن خون بہت بہہ گیا ہے، پیشنٹ بہت ہمت والے ہیں، انہوں نے سروائیو کرنے کی بہت کوشش کی ہے، ورنہ ان کا جتنا خون بہا ہے ہمیں بالکل امید نہیں تھی ان کے بچنے کی۔ زیان کا جیسے کسی نے اٹکا ہوا سانس چھوڑا تھا، مطلب وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر سانس کہتے ہوئے بولا ہم نے گولی نکال دی ہے، ابھی ڈریسنگ ہو رہی ہے، پھر ہم انہیں ICU میں شفٹ کر دیں گے، خون کی ضرورت ہے، آپ خون ارینج کروا دیں، بس انہیں 24 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، تب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر انہیں ہوش نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیان کا پھر کسی نے دل مٹھی میں دبوچا تھا۔ تہمینہ بیگم کرسی پر ڈر گئی۔ زیان نے ڈاکٹر کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور گردن جھکاتے ہوئے بولا خون کا انتظام ہو جائے گا، میں سب کر لوں گا، بس آپ اسے ٹھیک کر دیں پلیز۔ ڈاکٹر زیان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ دعا کریں اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ زیان نے حیدر صاحب اور تیمور صاحب کی طرف دیکھا۔ زیان گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبوچتے ہوئے بولا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ حیدر صاحب نے نیچے بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیان ہمت کرو، اسے ہوش آ جائے گا۔ زیان دونوں ہاتھ سر پر رکھ کے گردن مزید جھکاتے ہوئے بولا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا بابا، میں نور کو کیا جواب دوں گا، میں زندگی بھر اس کی آنکھوں میں خود کو مجرم کیسے دیکھوں گا۔ حیدر صاحب نے اس کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے کچھ نہیں ہوگا اس سے، اللہ پر یقین رکھو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان کراہتے ہوئے بولا اسے ٹھیک ہونا پڑے گا، وہ مجھے یوں مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ جانتا ہے میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ حیدر صاحب نے مزید اسے کچھ نہیں کہا، وہ جانتے تھے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ زیان نے اپنا چہرہ صاف کیا اور دیوار کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے بولا میں خون ارینج کر کے آتا ہوں۔ حیدر صاحب اٹھتے ہوئے بولے تم تو خون دے چکے ہو۔ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا میں گوہر کو فون کرتا ہوں۔ تیمور صاحب نے اسے روکا۔ رکو زیان۔ زیان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تیمور صاحب آگے آتے ہوئے بولے میرا اور شافع کا خون میچ کرتا ہے، خون میں دے دوں گا، مزید اور کچھ کہیں خون دینے چلے گئے۔ زیان نے حیدر صاحب کی طرف دیکھا۔ تہمینہ بیگم زیان سے بولی بیٹا نور کو تو دیکھ لو ذرا، پتہ نہیں وہ بچی کس حال میں ہوگی۔ زیان نے اس بات میں گردن ہلائی اور نور کے پاس چلا گیا۔ نور نے اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد پھیلائے ہوئے تھے اور سارے گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ زیان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اسے آواز دی۔ نور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نور کی آنکھیں سرخ اور چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ زیان اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا پریشان ہو گیا ہے۔ نور ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ شافع کیسا ہے؟ زیان اس کی طرف دیکھے بغیر بولا ٹھیک ہے، سچ کہہ رہی ہو تم؟
ضیاء نے گردن جھکاتے ہوئے اسباب میں گردن ہلائی۔ نور وہاں سے جانے لگی۔ میں اس سے جا کر ملتی ہوں پھر۔ ضیاء نے اسے روکا، ابھی اسے آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا ہے، ابھی ملنے نہیں دیں گے۔ نور نے اجنبی سے ضیاء کو دیکھا، ہاں ٹھیک ہے، ہوش آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ہم مل تو سکتے ہیں۔ ضیاء اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نے منع کیا، تم دعا کرو اسے جلدی ہوش آ جائے۔ نور باہر آتے ہوئے بولے، آ جائے گا اسے ہوش۔ نور تیزی سے باہر آئی۔ شافعہ کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حیدر صاحب اور تہمینہ بیگم آئی سی یو کے باہر ہی تھے اور تیمور صاحب خون دینے گئے تھے۔ نور دوڑتے ہوئے وہاں آئی۔ تہمینہ بیگم نے اسے دیکھا تو روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ نور ان سے گلے ملی ہوئی، گلے لگتے ہوئے بولے، آپ پریشان مت ہو ماما، آپریشن تو ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تہمینہ بیگم اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی، آپریشن تو ہو گیا ہے لیکن اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے جب تک اسے ہوش نہیں آتا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک بار پھر نور کے کان میں سیسا پگھلا تھا۔ نور ان سے الگ ہوئی اور آئی سی یو کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے شیشے سے اندر دیکھا اور دیکھتے ہی بس نے ساتھ سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شافعہ کو مصنوعی سانس دی جا رہی تھی، نہ جانے کتنی مشینوں کے پائپ اس کے جسم سے جڑے ہوئے تھے۔ نور نے ساتھ سے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ وہ شافعہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے اس طرح مشینوں سے جکڑا دیکھ کر اسے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ اذیت میں لگ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ دیر کھڑے روتے ہوئے اسے اسی طرح دیکھتی تھی، پھر اچانک مڑی اور حیدر صاحب سے بولی، مجھے شافعہ سے ملنا ہے۔ حیدر صاحب اسے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹا ابھی ڈاکٹر نہیں ملنے دیں گے۔ نور چیختے ہوئے بولے، کیوں نہیں ملنے دیں گے؟ بیوی ہوں میں، اس کی حق ہے میرا، آپ ان سے کہیں کہ بس ایک بار مجھے اندر جانے دے پلیز۔ تہمینہ بیگم اسے خود سے لگائے، بولے، چپ ہو جاؤ بیٹا، ابھی کچھ دیر بعد مل لینا۔ تہمینہ بیگم نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ ضیاء دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، قریب آنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اتنے میں تیمور صاحب وہاں پہنچے۔ انہوں نے نور کو روتا بے لگتا ہوا دیکھا تو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی، ہاتھوں میں کپاہٹ تھی۔ شافعہ ٹھیک ہو جائے گا، تم دعا کرو اسے جلد از جلد ہوش آ جائے گا۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ ابراہیم صاحب، گوہر شہزاد کو حیدر صاحب نے فون کر کے رات میں ہی خبر دے دی تھی اور وہ لوگ آدھی رات کو ہی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ آپریشن ہوئے 5 گھنٹے گزر گئے تھے لیکن شافعہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور آئی سی یو کے باہر سے ان لوگوں میں سے ایک بھی شخص نہیں ہلا تھا۔ نور رات سے ہاتھ جوڑے کرسی پر بیٹھی تو تہمینہ بیگم کے ورد ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکے تھے۔ ضیاء آئی سی یو سے کچھ فاصلے پر رات سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اسے صاحب نے بیٹھنے کو کہا تھا لیکن اس نے تو جیسے نہ بیٹھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وقت کو گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب نور کا ضبط جواب دے گیا۔ شافعہ کے روم سے ایک ڈاکٹر نکلنے لگا تو نور اٹھ کر ان کے پاس آئی اور بولی، آپریشن ہوئے اتنے گھنٹے ہو گئے، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ حوصلہ کریں۔ نور اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی، آپ مجھے اس سے ملنے دیں۔ ڈاکٹر منع کرتے ہوئے بولا، دیکھیے ابھی ہم آپ کو ان سے ملنے نہیں دے سکتے۔ نور چیختے ہوئے بولی، آخر کیوں نہیں ملنے دے سکتے؟ آپریشن ہوئے اتنے گھنٹے ہو گئے تو پھر اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ دیکھیے گولی بہت قریب سے لگی، ان کا بہت خون بہا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپریشن کے بعد بھی جب تک ہوش نہیں آتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ ڈاکٹر کے آگے جوڑ دیے۔ آپ پلیز کچھ بھی کریں، جو چاہیں لے لیکن پلیز اسے ٹھیک کر دیں۔ ضیاء فوراً نور کے پاس آیا۔ ڈاکٹر سانس کھینچتے ہوئے بولا، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، زندگی دینے والا تو اوپر والا ہے، آپ دعا کریں بس۔ ڈاکٹر جانے لگا تو ضیاء نے انہیں روکا، آپ پلیز کچھ دیر کے لیے انہیں ملنے دیں۔ ڈاکٹر بھی منع کرنے والا تھا۔ ضیاء بولا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز تھوڑی دیر کے لیے انہیں ملنے دیں۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر تک سوتا رہا، پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے اب مل لیں۔ لیکن تھوڑی دیر ضیاء نے اسباب میں گردن ہلائی اور نور کو آئی سی یو میں شافعہ کے پاس بھیج دیا۔